وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انما يخشى الله من عباده العلماء اللہ جل شانہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ اچھا، ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ علماء چونکہ مدارس میں بنتے ہیں اور مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ مدرسے میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ عموماً ایک بڑا خوبصورت نام ان کے لیے ہے، درس نظامی۔ تو جن کے پاس درس نظامی کی ڈگری ہوتی ہے، 8 سالہ کورس کرتے ہیں، تو وہ علماء ہوتے ہیں، ان کو علماء کہتے ہیں۔ علماء ان کو کہتے ہیں کہ جو باقاعدہ مدارس میں پڑھ کر قرآن و حدیث اور فقہ پر مہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ علماء کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو درس نظامی کرتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو درس نظامی کرتے ہیں وہی علماء ہیں، اور جو علماء ہیں ان کے پاس درس نظامی کی ڈگری ہونی لازم ہے۔ تو یہی علماء جو ہے نا یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ایک بات میں نے آپ کو کہہ دی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے بات کہی یہ درست بات ہے۔ اگلی بات ہے، اب دوسری بات دیکھیں کہ علماء جو مجھے ایک اندازہ ہے کہ لاہور میں جو جید علماء ہوں گے میرے اندازے میں 50,000 تک علماء ہوں گے۔ باقی 1 کروڑ کی آبادی جو ہے جس میں 1 کروڑ سے جس میں یعنی 50,000 میں نے کہا نا، جس میں 99,000 50,000، تو باقیوں کا کیا بنے گا؟ اور پھر یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ کا حکم بھی نہیں ہے کہ تفصیلی علم جانو۔ علماء ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کا تفصیلی علوم اور ان کے اندر اللہ جل شانہ کی احکامات کے جو اسرار و رموز اور اس سے جو احکامات کا استنباط وہ جانتے ہوں، قرآن و حدیث کو جانتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت نے تفصیلی علوم کو جاننے کا حکم نہیں دیا۔ تفصیلی علوم کو جاننا اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ جیسے اگر چند لوگ اعتکاف کر لیں تو سنت الکفایہ ادا ہو جاتی ہے، جنازے کے لیے 20 آدمی بھی ہو جائیں تو کفایت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک علاقے میں 1-2 حافظ ہوں تو کفایت ہو جاتی ہے، ورنہ سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں، خدا نخواستہ وہ کہ جہنم میں تو نہیں جائیں گے، یا جو حافظ قرآن نہیں ہے اور جنت میں نہیں جا سکے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جنت میں ہر کوئی شخص جا سکے گا جو شریعت پر عمل کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا۔ شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، ایک کا نام عوامی ہے کہ نوائی۔ اللہ کے اوامر پر چلے گا، نوائی سے بچے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اچھا، اب سوال ہی ہے کہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ جو انما یخش اللہ، صرف وہی اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء، جو کہ علماء ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ علماء کی تعریف کیا ہے۔
یہ بتانی ہے۔ تو علماء کی تعریف یہ ہے کہ انہوں نے درس نظامی کیا ہوتا ہے، تو جب انہیں درس نظامی کیا ہوتا ہے تو وہ علماء ہوتے ہیں، لیکن درس نظامی کرنے کے بعد وہ لوگوں کی نگاہ میں علماء بنتے ہیں۔ کیا اللہ کی نگاہ میں بھی علماء بنتے ہیں؟ اللہ کی نگاہ میں علماء وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں، جو اللہ کی طاقتوں کو اور قوتوں کو پہچانتے ہیں۔ اور دیکھیے پیارے دوست، بندہ اللہ پہ توکل کیوں نہیں کرتا؟ بندہ اللہ پہ توکل کیوں نہیں کرتا؟ تم اپنے باپ پہ توکل کرتے ہو، تمہارا باپ تمہیں لک آفٹر کرتا ہے، کیوں؟ 3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ تمہارے باپ کے پاس بہت مال پیسہ ہے، اور اگر تمہارے باپ کے پاس بہت مال پیسہ ہو تو لوگ کہتے ہیں جی میرے ابا جی تو کچھ بھی نہیں کرتے، میں تو وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ میرے باپ تو کچھ نہیں کرتا، فارغ بیٹھے ہیں، تو تم اپنے سے باپ پہ توکل تو نہیں کر سکتے۔ اب تمہارے باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ ظاہر ہے کہ یہ میری ساری زندگی کے لیے کافی ہے، اگر یہ مجھے اپنی جو جائیداد کا حصہ دے دیں تو مجھے شاید ساری عمر کام کرنا نہ لگ پڑے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ اب دیکھو اس وجہ سے تم کس پہ کیا کرتے ہو؟ اپنے باپ پر اعتماد کرتے ہو، ٹرسٹ کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو، توکل کرتے ہو۔ اب سنو، اب اللہ جل شانہ کے ٹریجر تمہارے باپ کے ٹریجر سے تو زیادہ ہی ہے نا، اور جو اللہ کے خزانے ہیں وہ جو تمہارے باپ کے خزانے ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ تو اللہ جل شانہ خزانوں کا مالک ہے، تو جب وہ اللہ خزانوں کا مالک ہے تو تم اس پر توکل کرو۔ ہم اس پر توکل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ بیٹا تم کہتے ہو کہ میرے باپ پر میں نے توکل کیا، کیوں کیا؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن وہ تم سے ناراض ہو گیا۔ ایسے بھی ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جائیداد سے آگ کر دیا۔ اب جائیداد سے جب آگ کر دیا تو پھر تو ایسے باپ پہ تو توکل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن تم کہتے ہو کہ اس کی جو شفقت ہے، اللہ وہ شفقت ایسی شفقت ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، میں بچہ تھا، کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ میرے باپ نے میرے اوپر شفقت نہ کی ہو، اس کو میری تکلیف کو بارہ نہیں۔ میرا باپ 70 سال کا ہو گیا، ابھی تک میں نے اس کا ٹیسٹ لینا ہے۔ میرا رب ازل سے اب تک لوگوں پر کرم فرمائی کرتا رہا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب وہ میرا رب میرے سے پیار کرتا ہے، اور وہ میری جب دیکھیں بیٹا، میں تو یہ ایسی بات بتاؤں، میرا رب جب کوئی میری غیبت کرتا ہے تو اس سے ناراض ہوتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی غیبت کی ہے، حالانکہ وہ نقص میرے اندر ہوتا ہے۔ جیسے بیٹا، اگر کوئی تمہاری ماں باپ کے سامنے یا ان کی پریزنس میں، یعنی تمہارے باپ کے سامنے تمہاری ایبسنس یا پیرنٹس میں برائی بیان کرے تو ماں باپ کو کیا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے۔ کوئی تمہیں خود جتنا مرضی ڈانٹ پڑ کرے، کوئی دوسرا تمہیں ڈانٹے تو اسے کتنا ہی محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہ تو نے میرے بندے کی غیبت کی، تو نے میرے بندے کی معذرت قبول نہیں کی، تو نے میرے بندے کا تمسخر اڑایا لوگوں کے سامنے، تو نے میرے بندے کی چوری کی۔ جا پھر، تجھے میں کچھ نہیں جانتا، تجھے مرتاد بھائی کا گوشت کھایا۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنا پیار کرتے، سمجھو میری بات، یہ کتنے پیار کرنے والے ہیں کہ ان سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ یہ وہ رب ہے جو تمہاری برائی کسی سے سننا ہی نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا، نہیں سننا چاہتا۔ وہ میں تمہیں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، دوبارہ سناتا ہوں، سب اس پہ بھی رکھتے ہیں۔ اکثر میں نے 10-12 وہ نا ہماری ایک عزیزہ تھی، تو وہ بات تھی کہ یعنی ہوا یہ کہ بچہ بہت ہی کالا ہوا، تو بچہ بالکل بلیک، جیٹ بلیک۔ اچھا، اب وہ نہ تو خود کالی تھی نہ اس کے ہسبینڈ کا، اب وہ جیٹ بلیک تھا۔ اب وہ ہوتا ہی ہے جی کہ بعض کا جینیٹکس ٹریٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جینیٹک ٹریٹ جو نا کوئی تیسری چوتھی 5ویں جنریشن میں جا کے نا ٹرانسمیٹ ہو جاتے ہیں، اس کو جینیٹک ٹریٹس بھی کہتے ہیں۔ بہرحال یعنی اللہ کا امر ہے، بہرحال آپ سمجھے کہ وہ کالا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب جب اس کو نلاتی تو اس کو کہتی کالو،
اور تھپڑ مارتی اتنا کالا کیوں ہے. بہت پیار بھی کرتی, اس کو چومتی بھی اور اس کو تھپڑ میں مارتی ہے, یہ بھی کرتی. ان کے ذہن میں تک تو چٹا ہوتا ہے, بہرحال تو کالا ہے. اچھا بر ماں کا پیار. اب دیکھیں, اب جناب اس بچے کی خالہ ہے, اس نے کہا کالو کہاں ہے؟ اوہ ماں تو اس کو پڑھ لی گئی. یہ واقعہ مجھے سنایا کرتی تھی میری وہ جو میری تائی تھی, وہ سنایا کرتی تھی کہ وہ پڑھ لی گئی اس کو. وہ بھی خود بھی اس کو کالو کہہ رہی ہو, خود بھی جو اس کا مطلب ہے کہ میرا بچہ میں جو مرضی کو, تو ہے نا کالا کیوں کہہ دیے, دیکھ کالا ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں باجی معافی مانگنا, کالا کوئی نہیں ہے تیرا پتر. اللہ جل شانہ کہتے ہیں تو میرے بندے کو کالا کہتے ہیں, تیری ایسی تو کالا کہتے ہیں. روزے قیامت پھر میں ڈیل کروں گا تم سے, ٹھیک ہے نا, روزے قیامت. اور پھر دیکھیں بیٹا, کہا کہ دیکھو اگلی بات بتاؤ, کہ اگلی بات بتاؤ نا. وہ میرے پاس جو ایک افسر آئے تھے چیف سیکرٹری, تو کہتے تھے کہ آپ کیسے محبت کریں گے اللہ سے. میں نے کہا ایسے کریں گے, تو ان کو دیکھ نہیں سکتے. میں نے کہا دیکھو ذرا شریف پڑھو, اللہ کو پہچانو, تمہیں پتہ لگ جائے کہ وہ کس قدر محبت کے قابل ہے. کس قدر. اب دیکھو بیٹا, آپ یقین جانیے عزیزان گرامی, سچی بات ہے کہ اسی مجلس میں اور جتنے بھی سامعین ہیں, لسنر ہیں, وعدہ کریں جو میں اب کہہ رہا ہوں. میں نے یہ بات آپ کو بات بتائی, پر جب تک میری زندگی میں جان ہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. وہ کیا کہ حضرت مجدد الثانی کے صاحب خواجہ معصوم کیا فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ دل آسان. اللہ اکبر. رام شرک کے بعد دیکھو بیٹا, ہم نے جو فقہ کی کتب میں جو ہم نے پڑھا تھا, وہ تو آپ نے پڑھا تھا ناحق قتل ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہے, دوبر پہ گولی کھانی ہے, دوبر بینک پہ جہاد سے بھاگنا ہے, اور پھر قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جانا ہے. تو اس طرح ماں باپ کی نافرمانی ہے, ناحق قتل ہے, یہ بڑے بڑے کبائر گناہ تھے. لیکن وہ لکھتے ہیں, یعنی ہمارے شیخ لکھتے ہیں مجدد ہائے قربان ان کے اوپر بھی, کہ جو قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں, اللہ کے مزاج کو پہچانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی عادات شریفہ کے رازدار ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑی جو ہے, سب سے بڑی شرک کے بعد جو گناہ ہے وہ دل آزاری ہے. پیارے رب, نہ تو اس کی عزت برداشت کرتا ہے اپنے بندے کی, نہ اس کی دلزاری برداشت کرتا ہے, نہ اس کا تمسخر برداشت کرتا ہے, نہ اس تانا, وہی خرابی اس شخص کے لیے جو تانا دے. اللہ اکبر. نہ تو تانا برداشت کرتا ہے, نہ تو چگلی برداشت کرتا ہے. کتنا تو اپنے بندے سے پیار کرتا ہے, سمجھ آئی؟ تو دیکھو بیٹا, جب تمہارا باپ تم پر اتنا شفیق ہے, تم اپنے باپ پر توکل کرتے ہو کہ یہ مجھے لک آفٹر کرے گا, اور میں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں. کیوں کہ وہ بڑا لونگ ہے, اور اللہ 70 ٹائمز زیادہ لونگ ہے. اور اس کی شان کیا ہے؟ ودود. اس کے بعد تمہاری ذہن میں تیسری بات بھی بتاتا ہوں. تم کہتے ہو کہ ایسا نہ ہو جائے میرا ابا جی مجھے ناراض ہو جائیں. اب میں تو بتاتا ہوں کہ بیٹا ایک نام تو کیا لوں, بہرحال میں نے یہ بات اخبار میں پڑھی تھی, اس لیے میں اس کو میں نے نا یہ بات اخبار میں پڑھی تھی, اور ایک فیچر اخبار میں, یعنی نیوز نہیں تھی, دکھایا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں کہ مال کی ہوس, وہ بتا رہے تھے کہ ایک کوئی فلم ایکٹریس تھی, اس کی ڈیتھ ہو رہی تھی, اور اس کے پلازاز اور کیا کہتے ہیں ظاہر بینک بیلنس کے علاوہ وہ اپنا مال تو اس نے کنسٹرکشن میں, بینک میں, جائیدادوں میں بدل دیا تھا. تو اس کی نا وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی, غالباً اس کو بڑی میلیگننٹ ڈیزیز تھی, اور اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے پروفیشن سے تو ہٹ, پروفیشن کے لفظ تو نہیں کہنا چاہیے, اپنے کام سے تو ہٹ چکی تھی. اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اس پر رحم فرمائے. اچھا, اس کے ارد گرد جو تھے نا لوگ جو تھے نا, لوگ سے مراد ہے امیڈیٹ بلڈ ریلیٹیوز اینڈ ریلیٹیوز, جیسے سن ان لاز اس کی خدمت کر رہے تھے, بیٹیاں شادی اس کی خدمت کر رہی تھی. ہر بندے کو یہ تھا کہ اس کی آنکھ بند ہو تو ہم اس کی جائیداد پر قبضہ کریں. یہ ہے بیٹا دنیا کا حال, یہ ہے دا الٹیمیٹ, یہ ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ, دا ریزلٹنٹ.
دا آؤٹ کم یہ ہے بیٹا آخر اتنا مجھے ترس آیا ہے. اور آپ کو پتا میں اس پہ کہاں چلا جاتا ہوں, میرے ایک جذباتی ایک میری کمزوری ہے. پھر میں چلا جاتا ہوں علماء کے پاس, میں کہتا ہوں کاش کہ تم اس کو دعوت دین کی دیتے. آج مر رہی ہے اپنے تمام گناہوں کے ساتھ, معلوم نے اس سے توبہ بھی کی ہے, لیکن جو اس نے کمایا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں, جیسے کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں چیٹوں کی طرح حملے کر. جی آپ کو میں بتاؤں, جان اس کی نکلی نہیں تو تنازع شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ ماں نے میرے یہ تو میری زندگی میرے نام لگا رہا ہوں بس. وہ پھر حصے بکھرے ہو گئے. بیٹا جو مال حرام مال سے کمایا جاتا ہے اس کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے. یہ فلم انڈسٹری تو ساری حرام ہے نا. اچھا اس کے بعد پھر جنہوں نے وہ مال لیا وہ اس مال کو لے کے مزید گناہوں میں مبتلا. میں کہاں سے کہاں پہنچا, میں کہہ رہا تھا بیٹا کہ بعض اوقات آدمی نا اس لیے اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لوں. نمبر 1 یہ کہ بس مال تو بہت ہے لہذا میں توکل کر سکتا ہوں. نمبر 2 شفیق بھی بہت ہے. نمبر 3 کہیں اس بات کا احتمال نہ ہو کہ ناراض ہو جائے, میرے سے ہو جائے, میری بیوی سے ہو جائے, کوئی ایسا میرے سے کام نہ ہو جائے کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں. کہیں بادشاہ مجھ سے ناراض ہو کہ میرا وظیفہ بند نہ کرے, کہیں میرے والد صاحب ناراض ہو, کوئی شکایت نہ لگا دے, کوئی میرے والد کا دل نہ خراب کر دے, تو بتقاضۂ بشریت بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت تو ہر شے کو جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو اس طرح ناراض نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ تو اس طرح ناراض نہیں ہوتے. بس جب ماں ناراض ہو جاتی ہے تو راضی ہوتی نہیں. اللہ تعالیٰ جب انسان کے غلطیوں سے ناراض بھی ہو جائے تو وہ پیارے رب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سے راضی ہو جاتے ہیں, وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. ذرا اندازہ لگائیے وہ رب جو ہے استغفار سے راضی ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کتنی سیف ہے نا اس پہ توکل کرنا کہ باپ ایٹ دا لاسٹ یعنی ہو سکتا ہے کہ کہیں ناراض ہو کے یا کسی کل میں آ جائے تو وہ جو ہے نا وہ یہ معاملہ یعنی آپ سے ڈسکنیکٹ کر دے. وہ بینیفٹ جو آپ کو مل رہے ہیں نہ تو آپ کا توکل پہ ضائع ہو جائے. لیکن اس کی بارگاہ میں نہ تو کوئی کمی ہے, نہ کوئی ناراضگی ہے, اور نہ اس کی کوئی فلیکٹری ہے, نہ اس کی کوئی خوشامد ہے, نہ اس کو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے, نہ اس کو کوئی مس گائڈ کر سکتا ہے, نہ وہ کسی سے بدظن ہوتا ہے, اور نہ اس کو کوئی شکایت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا تعلق کسی کی انفارمیشن پہ توڑ دے کہ ہر شے اس کے اوپر کھلی ہوئی ہے. اور سمندر کی اتھا گہرائیوں میں جو مچھلیاں اس کو بھی وہ جانتا ہے, اور بلوں میں چنٹیوں کو بھی وہ جانتا ہے, اور ریت کے ذروں کو بھی وہ جانتا ہے, اور شجر کے پتوں کو بھی جانتا ہے. تو کیوں نہ ایسے رب کے اوپر ہم توکل کریں. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے میری طرف دیکھنا ہی تو کافی کھانے کافی لے لیں انشاءاللہ. اچھا تو آپ نے آخری بات کرنی. اچھا تو بیٹا تو یہ جو ہے نا اللہ پر توکل بہت مضبوط چیز ہے, کبھی یہ نہیں ہو سکتی. ابھی میرے ذہن میں ایک اور بات آئی تھی. دیکھو بیٹا جس انسان پر تم توکل کرتے ہو, میں اب ایک نارمل بات کر رہا ہوں, ہاں جی, کسی جنرل. بیٹا آپ نے کسی جاوید پر, کسی اکرم پر, کسی سعید شاہ صاحب پر, آپ نے کسی فلاں پر آپ نے توکل کر دیا. امیر بھی ہے, نبیل بھی ہے, اور وہ مس گائڈ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب چوتھی بات سن بیٹا. ایک بات ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ اچھا بھلے آدمی کو 60s میں برین ہیمریج ہو جائے, خدا نخواستہ وہ بالکل ٹھیک, اس کا میموری لاس ہو جائے, ڈیمینشیا ہو جائے. ہاں جی, مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میرے ابا جی نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ زمین بیچ دو اور آپس میں تقسیم کر لو. تو کیا آپ اپنے زبان سے سمجھ بتایا کہ آپ یقین یعنی حضرت ڈاکٹر صاحب میں پراپرٹی ڈیلر کو لے آیا, اس نے کہا انشاءاللہ بک جائے گی. تو پھر ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمیں فادر زندگی میں ہی نا یہ ہمیں ڈیوائڈ کرتے ہیں. میں نے کہا بیٹا تم اس کو لے لو زندگی میں ہی نا, اس کو کر لو تو اپنا صاف کر لو تاکہ تمہیں
اپنا سہولت ہو جائے. کہتا ہے آپ یقین جانیے گا کہ وہ نا میں پراپرٹی لے لیا ہے سارے سمجھا کے. تو جب میں باپ کے پاس گیا تھا تو کہنے لگے یہ کیوں آیا ہے؟ کہا جی آپ ہی نے تو کہا تھا. تو میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے کب کہا تھا میری زمین بیچوں؟ باپ الٹا پڑ گیا. اب میں اتنا شرمندہ اس کے سامنے وہ میری طرف دیکھے. میں نے کہا بھائی آپ ہی کہنے میں نے نہیں کہا تھا. اچھا اس کے بعد کہیں گے 2 دن گزرے تو کہیں گے وہ تمہیں میں نے زمین بیچنے کے لیے کہا تھا. تو پراپرٹی ڈیلر اس کو ڈیمینشیا کہتے ہیں، لاس ایمنیزیا بھی کہتے ہیں. تو بیٹا جس کو ایمنیزیا ہو جائے، لاس آف میموری، اس پہ کیا توکل کرو گے بیٹا؟ اور جس کو کبھی ایمنیزیا ہی نہیں ہوتا، جس کو کبھی سینتوں ولا نوم، جس کو کبھی اونگ ہی نہیں آتی، جس کو کبھی نیند ہی نہیں آتی، جو کبھی غافل ہی نہیں ہوتا. تو بیٹا اب مجھے بتاؤ واللہ کہ تم بتاؤ کہ توکل کرنے کے قابل کوئی بادشاہ جس پہ موت طاری ہو جاتی ہے، جو اگلے دن کی تو آپ رلائی نہیں کر سکتے کہ یہ وزیر اعظم آج ہے یا کل ہے، یہ بادشاہ آج ہے کل ہے. اور بیٹا اگر ہے بھی تو اس کے اوپر ہر وقت حوادث زمانہ اس کی طرف متوجہ ہیں. کبھی میڈیکل ریزنز ہیں اور کبھی پولیٹیکل ریزنز ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہم کیسے کسی انسان پہ توکل کریں؟ جو بات میں نے بتائی ہے اس بات کے پیش نظر بتاؤ سب سے زیادہ توکل کے قابل کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. شاباش. تو اللہ کی ذات ہے. تو اب میں تمہیں اپنی میں مضمون کو اللہ کے فضل سے نہیں بھولنا، وہ اللہ کے فضل سے وہ کیا کہ بیٹا اس کو کہتے ہیں، بتاؤ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو میرا مضمون تھا اللہ کو پہچان. جی آپ نے کیا کہا؟ معرفت. شاباش. حضرت شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی معرفت. تو بیٹا تمہیں کیا حاصل ہوگی؟ اللہ کی معرفت. تو جب تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو تم کیا بن گئے؟ بولیے نا، عالم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو بیٹا جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کا عالم ہوتا ہے. اسے یہ کہتے ہیں عارف باللہ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ درس نظامی عارف باللہ بننے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے یہ درس نظامی جو ہے پورا کرنا یا پورا عالم بننا یا پورا تفصیلی علم حاصل کرنا یہ تو ضروری نہیں ہے. یہ تو بڑی عظیم سعادت ہے، بڑی عظیم سعادت ہے کہ عوام کے لیے جنت ہوگی اور عوام کے لیے گھر ہوں گے اور علماء کے لیے محلات ہوں گے. عوام کے لیے یعنی محلات ہوں گے تو علماء کے لیے پوری سوسائٹیز ہوگی، پورے شہر آباد کر دیے جائیں گے، پورے کے پورے شہر آباد کر دی جائیں گے. تو یہ میں نے آپ کی جنرل بات بتائی ہے. میں نے نا اپنے دین کو آسان کیا ہے. لیکن بیٹا مثال کے طور پہ تم مجھ سے پوچھو، میں اور تمہیں بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سے مراد یہ ہے کہ جب دیکھو تم نے دیکھا کہ بھئی اب معاملہ ایسا ہے، زید نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب سارا کچھ وراثت بن گئی ہے. تو بیٹا علم پتہ کیا ہے؟ علم کتنا علم چاہیے آپ کو میں بتاؤں. بیٹا اتنا علم چاہیے کہ تم یہ جان سکو کہ ساری اشیاء جو ہیں وراثت بن گئی. بس یہ اب اس کے اندر کس کا حصہ ہے؟ وارثین کا. اچھا دوسرا علم کیا ہے بیٹا اس بارے میں کہ وارث کون کون ہے؟ کبھی اس میں ماں بھی یعنی اگر وارث صاحب کا ماں کی بھی وراثت بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بچوں کی بھی وراثت ہے، دادی کی بھی. یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہیں کہ جب اب دیکھیں ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. یعنی وہ ساری چیزیں وراثت بن جاتی ہیں. اب ان کو یہ بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بھی وراثت کیا چیز ہے. تو بیٹا صرف اتنا جان لینا کہ اب انتقال کے بعد جو گھر کا صدرہ ہے اب یہ ساری اشیاء وراثت بن چکی ہیں. صرف اتنا جاننا فرض ہے.
ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ دوسری بات، اب دوسری بات بیٹا جو ہر بندے کے لیے جاننا فرض ہے، جو فرض عین ہے کہ وہ وارث کون کون سے ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ وہ وارث کون سے ہیں، بہن ہے۔ اور تیسری بات بیٹا یہ ہے کہ وارثوں کے جاننے کے بعد یہ بات جاننی ضروری ہے کہ ان کے حصے کتنے ہیں، کہ بھی دیکھو ماں ہے تو 1/8 آف دا ٹوٹل ہے، اور بہن ہے تو وہ ہاف ہے، یعنی 1 ہے، 1 پارٹ بہن کا ہے، اور بردر 1 × 2 = 2، یعنی بہن کے 1 حصے ہیں اور بھائی کے 2 حصے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے گرینڈ مدر الائیو ہے تو پھر اس طرح۔ تو بیٹا صرف اتنا جاننا اس کا نام علم ہے، اور اتنا جاننا فرض ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ یہ پتہ کیسے کریں گے کہ وارث کون ہے اور ان کا حصہ کون ہے؟ تو آپ کے ذمہ پتہ کیا ہے کہ آپ اٹھیں، گاڑی سٹارٹ کریں، جامع شفیع جائیں، دارالفتہ جائیں، اور یہ واقعہ بتائیں، اپنے سارے جو ایسٹس بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے فیملی ممبرس بتائیں، اور بتائیں کون الائیو ہے، کس کی ڈیتھ ہوگی، وہ جو کوشچن اس کا آنسر دیں، وہ آپ کو کہیں گے جی اتنا حصہ اتنا حصہ، بیٹا آ کے تم تقسیم کر دو۔ وراثت کے اس کوشچن میں تمہیں کتنے نمبر ملیں گے؟ 100/100 ملیں گے۔ بس یہ اب آپ سمجھائی بات، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اچھا، اب تفصیلی علوم جاننا کہ بھی وراثت، تو بیٹا یہ تو نصف دین ہے، یہ تو اتنا زیادہ ہے کہ میں نے سنا تھا کہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عظیم مفتی صاحب نے اس کو کمپیوٹرائز بھی کیا ہے کہ اپنے وہ ڈال کے، بہرحال وہ ابھی تک اس کا مجھے معلوم نہیں ہے، کچھ آپ جانتے ہوں گے۔ اچھا، لیکن میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی اب تفصیلات اگر تم نہ چاہو تو تم اللہ کی بارگاہ میں پکڑنی ہوگی۔ وہ تو بہت عظیم سعادت ہے نا کہ کوئی مفتی و شفیع صاحب بن جائے، کوئی تقی عثمانی بن جائے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے آسمان کی چھت قائم ہے۔ تو چلو اپنے آپ کو اتنا بڑا تو نہ بناؤ، لیکن کم از کم درجہ تو شریعت پر عمل درآمد کا وہ تو تم آ جاؤ۔ اچھا، اب بیٹا کیا ہوا کہ تم نے تجارت کی، اب تمہیں جاننا تو ضروری ہے کہ بے فاسد بے باطل کیا ہے، تمہیں جاننا ضروری ہے کہ سود کے اندر تو تم مبتلا نہیں ہو، اور تمہیں اس کے بعد یہ جاننا ہے کہ سال کے اخیر میں جو تمہارے پاس مال آئے گا تو وہ مال جو ہے اس پر تمہیں کتنی زکوٰۃ آئے گی۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آیا تو ان کی فرنیچر کی دکان تھی، اور ان کا فرنیچر بہت بکتا تھا، اور وہ نیک بھی تھے، صالح بھی تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بیٹا اب سنو کہ اب سال کے اینڈ میں کوئی 10 کروڑ روپیہ ان کا جو تھا نا، وہ مطلب زکوٰۃ سال کے بعد آتی ہے نا، جو مال آپ کے پاس ایک سال میں، بس میں ایک رمضان میں ان کے پاس 10 کروڑ تھا، تو پھر یعنی ڈیل ہوتی رہی، آپ مال پیسہ بیشر ہوتی رہی، تو نیکسٹ رمضان میں ان کے پاس بھی 12 کروڑ تھا۔ اب وہ 12 کروڑ کے اوپر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دیتے تھے، ماشاءاللہ۔ لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، اور بڑے خوش تھے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اچھا، تو ایک دفعہ انہوں نے کچھ بات کی تو میں نے کہا وہ آپ کے ہاں جو شو روم میں جو فرنیچر پڑا ہوا ہے جس کی کم از کم مقدار 3 کروڑ تھی، بڑے اس کہتے وہ تو میں نے بکا نہیں ہے، وہ تو ابھی بکا نہیں ہے، وہ ابھی بکا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جناب وہ بکا تو نہیں ہے، وہ مال تجارت ہے۔ تو کہیں مال تجارت ان کو سمجھ ہی نہ آئے، مطلب اپنے ساتھ سے انہوں نے بالکل صحیح معاملہ کیا۔ ان اللہ انشاءاللہ ان کی پکڑنی ہوگی۔ لیکن بیٹا یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو لوگ اب روز قیامت جو کوشچنز ہے اپنے علم پر کتنا عمل کیا یہ پوچھا جائے گا نا، تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ علم حاصل کیوں نہیں کیا۔ دیکھو نا بیٹا، جس رب کی اطاعت کے لیے تم اس دنیا میں آئے تھے اس کا تو تم نے علم حاصل نہیں کیا، اور PhD تم نے کر لی ہے آرگینک کیمسٹری میں، اور PhD تم نے ماڈرن فزکس میں کر لی ہے، اور رب جس کی پہچان کے لیے تم اس دنیا میں آئے تھے اس کو تو تمہارے جاننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے، سونے پر، چاندی پر، کیش پر، اور مال تجارت پر۔ مال تجارت، اب ان کو پتہ لگا، اب انہوں نے کہا جی میں تو 10 سال کی زکوٰۃ نہیں دی۔ اب جب 10 سال کی زکوٰۃ بنی تو تقریباً کوئی نہ ملا ملو کے کوئی 18 کروڑ بنی۔ میں نے کہا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اب وہ اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ وہ اس لیے کہ جو پچھلے سالوں میں جو ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر ان دا بگننگ آف رمضان
جو ان کے پاس مال پیسہ تھا اس کے اوپر بھی آپ زکوٰۃ دیں گے، تو یہ مال تجارت پہ بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اب دیکھیں ایک لیڈی ہمیشہ زکوٰۃ دیتی تھی سونے پہ، لیکن اندازن دیتی تھی۔ میں نے کہا آپ اس کو تلوار پہ نہیں لیتے؟ کہتے ہیں وہ اصل میں نا میں جب اس کو کیا کہتے ہیں وہ جو لاکر ہوتا ہے، جو لاکر سے جب نکلواؤں گی نا تلوانے کے لیے تو اس میں چوری کا اندیشہ ہے۔ تو میں نے کہا بھی یہ تو بات ایسی نہیں، اللہ فضل ہے، تو سارے لاہور میں چور تو نہیں رہتے، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ ایسے کرو کہ تم اپنا پورا جو ہے اس، میرا خیال ہے کہ 5-6 سال وہ زکوٰۃ اپنے سونے کی دیتی رہی اندازے سے۔ اچھا اب اندازے سونے کی زکوٰۃ دینا بھی میں نے کہا چلو خوف لائی تو ہے، لیکن بیٹا آزاد تو نہیں ہوگی۔ اب تم 5 نمازوں میں سے ایک نماز چھوڑ دو تو گنہگار تو ہوگے، نافرمان بھی ہوگے۔ تو اگر ایک شخص نے پوری زکوٰۃ ادا کر دی اور علماء سے پوچھ لیا، اور ایک شخص نے یعنی بیع شرع کے سارے اصول اپنی تجارت کو علماء کے سامنے پیش کر کے تو یہ کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا تمہاری تجارت ٹھیک ہے، تو بات ختم ہوگی۔ اب بتاؤ دین کتنا آسان ہے۔ تو تفصیلی علوم کا جاننا اور پوری یعنی زکوٰۃ کی پوری جو جزیات ہیں ان کا جاننا کہ دیکھیے جو یہ جو زمین ہے اس 2 شرط ہے، وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے نا، 10% آتا ہے، 20% آتا ہے، اس میں کچھ آئٹمز ہیں جو بارانی جو بارش والی زمین سے ہوتے ہیں، کچھ کنویں ٹیوب ویل سے ہوتے ہیں، کچھ پیریشیبل آئٹمز ہیں جیسے کدو ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ان کا علیحدہ حساب ہے، اجناس ہے، سالسا رہتی ہے، کھجور ہے۔ تو اب یہ ساری تفصیلات جو ہیں، جب آپ ایک گورنمنٹ آفیسر ہیں اور آپ کام کریں، نہ آپ کو کوئی کھیت ہے اور نہ آپ کوئی وائٹ بیجی کرتے ہیں، تو آپ اس کا علم نہ حاصل کریں۔ لیکن بیٹا یہ تو ضروری ہے کہ تمہیں معلوم ہو تمہاری بیوی کے پاس کتنا سونا اور چاندی ہے، یہ معلوم ہو کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، سال یعنی جب مال پر سال گزر جائے۔ اب مجھ سے ایک ساتھی نے ایک بڑا اچھا کوشچن کیا، اور اب پتہ نہیں کون سا بھی تھا، 2-4 دن بعد ہاں مجھ سے ایک بات کی مثال، اب وہ ان کی زکوٰۃ نکلتی تھی کہ اماؤنٹ میں، انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ زکوٰۃ نکالی ہے۔ اچھا اس سے انہوں نے کویشچن کیا کہ میرے پاس زکوٰۃ یعنی میں رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو شعبان کی کوئی 20 تاریخ کو میرے پاس نا اتنے پیسے آ گئے، فار ایگزامپل آپ دیکھیں 50 لاکھ آ گئے فار ایگزامپل، تو میں نے جو زکوٰۃ دی وہ میں نے 50 لاکھ پر نہیں دی، میں نے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب اس 50 لاکھ پر 1 سال گزرے گا تو تب میں زکوٰۃ دوں گا۔ میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، یہ اس میں ایڈ ہو جائے گی۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس یکم رمضان میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، 29 شعبان کو آپ کے پاس مال آ گیا تو اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو اب یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، انہوں نے پوچھا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زکوٰۃ ادا کر دی، اس کو مومن کہتے ہیں۔ تو علم کی کمی ہے، عادات کی کمی نہیں ہے، لیکن بیٹا علم نہ جاننا یہ بھی ایک جرم ہے۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ اچھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہے تفصیلی علوم کو جاننا، تو تفصیلی علوم جو ہے نا اس کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ راسخون فی العلم، وہ لوگ جو علوم میں رسوخ حاصل کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ آج تو بیٹا ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں غسل کے مسائل نہیں آ رہے، ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ ہمارے اوپر قربانی فرض ہے، حالانکہ قربانی کی فرضیت زکوٰۃ سے منسلک نہیں ہے۔ قربانی کی فرضیت تو تھوڑی سے پیسوں سے ہو جاتی ہے، تو اگر کسی کے پاس 52 توبے چاندی کی مالیت کی چیز ہو تو اس کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اچھا اب یہ دین کا جو تفصیلی علم ہے اب یہ آپ حاصل کریں نہ کریں یہ ایک بہت عظیم سعادت ہے، لیکن بیٹا اتنا علم دین حاصل کرنا کہ جس سے حلال بین واضح ہو جائے اور حرام بھی بین اور واضح ہو جائے، حلال کیا چیزیں حرام کیا چیزیں، اور اتنا علم دین حاصل ہو جائے کہ احکامات الہیہ جو ہیں ان کی تفصیلات کا علم ہو جائے، عبادات کی ادائیگی کا علم ہو جائے، نماز کی شرائط، وضو کرنے کا طریقہ، مفسدات نماز، حج، زکوٰۃ، عمرہ کس پہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو بیٹا کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال آیا
اور اتنا مال آیا کہ ان پہ حج فرض ہو گیا. لیکن انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے پاس مال چلا گیا. ہاں ہمارے پاس مال آیا اور کچھ دیر کے بعد ہم نے وہ مال یعنی سال بعد گھر بنا لیا. اب 1 سال ان کے پاس مال رہا، چاہے اس سے کم بھی رہا، تو وہ اس درجے میں پہنچ گئے تھے کہ ان کے پاس حج کی فرضیت ہو گئی تھی. اب انہوں نے کہا کہ وہ تو استعمال ہو گیا تھا. تو کئی دفعہ حج فرض ہوتا ہے اور کئی دفعہ وہ نہیں کرتے. تو اس کی ساری تفصیلات کا جاننا یہ فرض ہے. اس کو کہتے ہیں کہ وہ علم دین کے جو آپ کے لیے فرض ہے، اور اس کے بغیر آپ اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کر سکتے، اس کے بغیر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اب سنیے، ایک تو یہ بات آ گئی. اب دوسری میں نے بات عرض کی کہ علماء وہ ہیں کہ جو تفصیلی علوم حاصل کریں، جیسے نظامی حاصل کریں، تو یہ بھی کامیاب لوگ ہیں. اب اگلی بات سنیے، اب میری بات غور سے سنیے. بیٹا ہر وہ شخص جو اللہ جل شانہ کا وہ علم کہ جو فرض ہے اس کو حاصل کر لیتا ہے اور اس کو اللہ جل شانہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، وہ عالم ہے. وہ اگر عالم سے مراد ہے عالم باللہ، ایک عالم بالکتاب ہے. تو عالم بالکتاب جو ہوتا ہے نا، وہ تو وہی ہوتا ہے جو درس نظامی کرے. اور ایک عارف باللہ ہوتا ہے. عارف باللہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ جل شانہ کے اوامر اور نواہی کو جاننے کے بعد ذکر، عبادت اور تقوی کی وجہ سے اپنے قلب کو اتنا روشن کر کے تعلق مانا حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کی عظمت کھل جاتی ہے. اب دیکھیں ایک شخص کو پتہ لگ گیا کہ میرا رب اس درجے میں ہے کہ وہ رب العرش العظیم کہ میں اس پر توکل کروں. حسبی اللہ، میرے لیے میں اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو کوئی اس دنیا میں میرا ہے ہی نہیں. کیونکہ لوگوں کی تو وفات ہو جاتی ہے، اپنے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اپنے بیمار ہو جاتے ہیں، اپنے اپاہج ہو جاتے ہیں، اپنے کلداش ہو جاتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کلداش کے اوپر کے جس کے اوپر کلداش ہونے کا، جس کے اوپر اپاہج ہونے کا، جس کے اوپر مر جانے کا، جس کے اوپر بیٹا ڈیمینشیا ہونے کا، جس کے اندر کسی مرض میں مبتلا ہونے کا احتمال ہو اور جس کے پھر جانے کا احتمال بھی ہو. پروبیبلٹی تو ہے نا. جس کی بے وفائی، جس کی بعض کا بڑے دوست اور بیویاں جو بڑی وفادار ہوتی ہیں بے وفا ہو جائیں، تو بیٹا جس کے اوپر اس سب کے احتمالات ہو، ہم کیسے ان کے اوپر رائے کر سکتے ہیں؟ تو میں اپنے رب پر کہ جس کے اوپر کوئی مرض نہیں آتا، جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا، اور جس کا یہ حال ہے کہ جب تم اس کی طرف چل کر جاتے ہیں وہ دوڑ کر آتا ہے، جو کتنا قدردان ہے. تو جس وقت ایک آدمی اللہ رب العزت کا کیا کہتے ہیں مزاج شناس ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کو جاننے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانے لگتا ہے، قربت الہی کی وجہ سے اللہ کو پہچاننے لگتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ رب ہے کہ جس کے پاس خزانے بھی بہت ہیں، جس کے خزانے کم نہیں ہوتے، جو دے دے پر خوش ہوتا ہے، مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. اور بیٹا ایک آدمی واپس آیا، اسے کہا تم نے اس کی دوبارہ 10 منٹ میں تم سے ہو گئے، خوش ہوتے ناراض ہوتے ہو؟ میرے جیسے آسمان میرے جیسا کہ کہنا میں بھی اپنا دل بند کر لیتا ہوں، میں بھی اتنا بخیل شخص ہوں. ایک آدمی آتا ہے ہر جمعے کو آتا ہے، تو اس کو آتے ہوئے 2 سال ہو گئے، آپ کو تو علم ہی ہے. اس دفعہ پھر وہ آ گئے، تو میں نے سجاد سے کہا سجاد یار اس کو کچھ ایسے کر کے دو. اچھا اس دفعہ میں ملاقات بھی نہیں کی زیادہ، وہ میرے سے معانقہ کرتے ہیں، تو ابھی میں نے کبھی معانقہ تو نہ کرو کیونکہ ابھی تو یعنی الاؤڈ ہی نہیں ہے معانقہ شرعی طور پہ بھی. میں گاڑی میں بیٹھ گیا، میں نے سجاد کو کہا کہ آپ نا وہ میرا دروازہ نہ کھولنے سے میں معانقہ کرنا، تو میں نے تھوڑا سا شیشہ نیچے کیا. اب بیٹا میں ایک انسان ہوں. اچھا وہ مجھے پہلے کہتے ہیں ہماری یہ کام کرتے پھر آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، پھر وہ آ جاتے ہیں. پھر اس بات کو بلا مال کا میرے خیال میں کم از کم اگر میں آپ کو بتاؤں نا 20 دفعہ سے بھی بہت زیادہ ہوگا. تو وہ اچھا اب وہ آ کے اپنی ایک ضرورت پیش کر دیتے ہیں. یہ انسان کا حال ہے. کہتے جی میں آپ کے ابا جی کے پاس آیا کرتا تھا، آپ کی اماں بھی میرا خیال رکھتی تھی، آپ کے ابا بھی میرا خیال رکھتے تھے، عمر ان کی 80 سال 90 سال ہے اور ایسے بالکل ٹھیک ہے.
اچھا وہ لیکن انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ یہ میرا کام کر دیں آئندہ آپ سے، لیکن اس وقت پھر وہ آگے، اس وقت پھر آگے، اس وقت یعنی نلکا لگوانا ہے۔ پھر میں سیاد کو کہا کہ یار ان کو نلکا لگوا دیا۔ بتانا آپ کو چاہتا ہوں یہ بندے کا ضرف ہے، یہ بندے کا حال ہے، بندہ تو وکیل ہے، بندے کا تو بندہ سمجھتا ہے کہ جب میں دوں گا تو اس سے کم ہو جائے گا، اور ظاہری طور پہ کام بھی ہوتا ہے، اگرچہ کہ صدی کے مالک اللہ کام نہیں کرتے، اس رب کا کوئی کام ہوتا ہے؟ روز قیامت گناہ گار یہ چاہیں گے کہ آسمان اور زمین بھر کر سونے چاندی کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، ان کی مغفرت ہو جائے، چھوٹ ہو جائے۔ رب کو سونے چاندی کو پیش کرنا، رب کو سونے چاندی کو، جو سونے چاندی کا خود خالق ہے، تو اس لیے بیٹا اس کی تو کسی چیز میں کمی نہیں آتی۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ تو جو جس کے دینے میں کہ جب آپ نہ مانگے وہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر بتاؤ ایسے رب کے سامنے، ایسے رب سے نام، ایسے رب کے اوپر توکل نہ کرنا کتنی بری بات ہے۔ اب میں آپ اگلی بات کرتا ہوں۔ تو بیٹا اب وہ شخص کہ جسے نظر نامی نہیں کیا ہوا اور وہ اللہ رب کے احکامات پر چلتا ہے اور شریعت پہ چلتا ہے اور وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ عالم ہے۔ آپ سمجھے؟ وہ عالم ہے، کس طرح وہ عالم باللہ ہے، سمجھا لی؟ وہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، وہ کامیاب ہے۔ اب اگلی بات سنو۔ اب کہیں گے میں تم علماء کو برا بنا کہتے رہتے ہو۔ اب بیٹا وہ علماء کہ جنہوں نے قرآن، جنہوں نے بیٹا شروع میں صرف نحو بھی پڑھی اور اس کے بعد وہ پھر انہوں نے یعنی اصول فقہ بھی پڑھی اور انہوں نے شاشی بھی پڑھی، انوار بھی پڑھی اور انہوں نے شرح جامی بھی پڑھی اور ہدایہ بھی پڑھی اور انہوں نے پھر قرآن حدیث اور بخاری شریف مسلم شریف بھی پڑھی، لیکن اس کے بعد ان کے قلب میں اللہ پر یقین اور توکل، اللہ کی ذات کی پہچان اور عرفان، اللہ کی عظمت نہیں پیدا ہوئی، تو وہ وفاق المدارس کے نزدیک عالم ہے، اللہ کے نزدیک عالم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو میں قرآن سے ثابت کروں گی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ تو جب خشیت الہی ہی نہیں ہے تو علماء کیسے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء تو میرے وارث ہیں۔ اب ورثۃ الانبیاء وہ نہیں ہو سکتے جن میں خشیت الہی نہ ہو، تو جن میں خشیت الہی نہیں ہوتی وہ علماء نہیں ہوتے، بس وہ علماء نہیں ہوتے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ عالم وہ ہے کہ جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کی معرفت کو جانتا ہے۔ دیکھو بیٹا جو اللہ کو پہچانے گا وہی اللہ پہ توکل کرے گا نا۔ ابھی ساری بات جو میں نے اتنی تفصیل سے کہی، جب تم اللہ کی یہ شان جان لو گے تو تم بولے میں اپنے رب پر کیوں توکل نہ کروں؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تم اللہ پہ توکل کرو گے، اور جب نہیں پہچانو گے تو نہیں کرو گے۔ تو جب تم اللہ کو پہچان لو گے تو تم اس کی نافرمانی کرو گے، اور جب تم اللہ کو پہچان لو گے تو اس کو سجدہ کرو گے نا، تو اس کی بات کو مانو گے نا، اس کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کو جاننے والے کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ اور علم سے مقصود کیا؟ یہ آخری بات، علم سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ علم سے مقصود یہ تمہیں اللہ کا، جو تمہیں اللہ کا، آپ نے ٹھیک جی اللہ کی معرفت سے علم سے مقصود ہے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ شاباش۔ علم سے مقصود ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ کا قرب عطا فرمائے۔ جب تم اللہ کو پہچان لو گے تم ڈر جاؤ گے، تم اللہ یہ اطاعت کرو گے، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لیں گے۔ جب تم اللہ کو پہچانو گے تم اللہ سے ڈر جاؤ گے، جب تم اللہ سے ڈرو گے تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے، جب تم گناہ چھوڑ دو گے اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، اور جب تم اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ تمہیں قریب کر لیں گے، تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي اللهم صل على سيدنا یا اللہ قلوب کے اندر ہدایت کا نور داخل فرما دے اللہ تعالی ہدایت کا نور داخل فرما دے میرے یہ احباب اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں کی فہرست میں شامل فرما دے سینوں میں اپنی معرفت کا نور داخل فرما دے اللہ اپنی معرفت کا نور معرفت سے ان کے قلوب کو نواز دے اللہ نور معرفت سے جتنے بھی سامنے نور معرفت نور معرفت نور معرفت نور معرفت نور معرفت اللہ نور معرفت اللہ نور معرفت یا کریم نور معرفت اللہ نور معرفت سے قلوب کو نواز دے نور معرفت سے قلوب کو بھر دے نور معرفت قلوب کو عطا کر دے نور معرفت نصیب فرما دے اللہ غفلتوں سے دوری نصیب غفلتوں سے نجات عطا فرما دے غفلت سے دوری نصیب فرما دے حاضری اور حضوری نصیب فرما دے حاضری اور حضوری نصیب فرما دے اللہ قلوب کو اپنا قرب نصیب فرما دے اپنا تعلق و نسبت عطا فرما دے گناہوں سے اللہ تعالیٰ میں جان چھڑا دے اللہ اپنے مقبول بندوں کی سب کو شامل فرما دے اللہ اس ذکر اسپرچل چادر کو پورے شہر لاہور میں پھیلا دے اپنے مقبول بندوں کی سب میں ہمیں شامل فرما دے جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم